من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد قال الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا وكرهتموه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تنہائی یکتائی بادشاہی جو سارے جہان کا تن تنہا خالق مالک رازق بگڑی بنانے والا بیڑے پار لگانے والا ڈوبتوں کو ترانے والا روتے سسکتے کروٹے بدلتے بیماروں دکھیاروں لاچاروں کی آہوں و فریادوں کو پہنچنے والا انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمنہ کے در یتیم ساقی کوثر شافع محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر طیب و طاہر پر مزکہ و صفہ پر معمر مکتب پر مختصر حمد و صلات کے بعد بھائیوں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ہم انہیں معمولی جانتے ہیں اور وہ اتنے بڑے ہیں کہ جہنم کے داخلے کے لیے وہ کافی ہیں. جن میں ایک غیبت بھی ہے جسے کئی فقہاء نے اکبر الکبائر کہا ہے. بڑے گناہوں سے غیبت جو ہماری ہر مجلس اور محفل کی جان اور میوہ ہے. جیسے چند بندے بیٹھتے ہیں نا گھر والے شام کو بیٹھتے ہیں کام کاج فارغ ہوتے ہیں تو پھر وہ دسترخوان پر میوے چن لیے جاتے ہیں وہ جو ہے نیند آنے تک جو ہے وہ چنتے چلتے رہتے ہیں کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو یہ غیبت ایسا مرض ہے ایسا میوہ ہے جو ہماری ہر مجلس کا لازمی جز بن چکا ہے. ہم انہیں معمولی جانتے اور گردانتے ہیں لیکن یہ عذاب اور وبال کے لحاظ سے فتنوں اور گناہ کے لحاظ سے کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. یعنی بعض گناہ انجام کے اعتبار سے بڑے سنگین ہوتے ہیں جیسے کبیرہ گناہ ہوتے ہیں اور ایسے گناہوں کی بعض کا دنیا میں ہی اس کا ہے وبال یا دنیا میں اس کا بدلہ جو ہے ملنا شروع ہو جاتا ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا ہے شعور ہی نہیں ہوتا ہے. ان میں سے ایک غیبت کا مرض بھی ہے. غیبت کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں اتدرون ما الغیبۃ، تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ عرض کی حضور اللہ عالم اور رسول اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ فرمانے لگے ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کا اس طرح سے ذکر کرنا اس کو ناگوار گزرے. تمہارا ذکر کا اخاک بما یکرہ، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناپسند ہو، یہ غیبت ہے. اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا ایسی کوئی گفتگو کرنا اس کے بارے میں کہ جو اسے ناپسند ہو، اس کو غیبت کہتے ہیں. ان کان فی ما تقول فقط ابتغاء،
جو کچھ آپ نے اس کے بارے میں کہا ہے اس کے اندر موجود ہو، وہ عیب، وہ نقص، وہ معاملہ اس کے اندر موجود ہو، آپ اس کی غیر موجودگی میں بات کریں تب تو یہ غیبت ہے۔ یعنی بات اس کو ایسے ہمارے یہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بالکل ہم کوئی ایسی تھوڑی کہہ رہے ہیں، یہ تو عیب اس کے اندر موجود ہے، یہ عیب اس کے اندر موجود ہے۔ ہم کوئی ایسا اس پر الزام نہیں لگا رہے، اس پر بہتان نہیں لگا رہے، یہ عیب تو اس کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں عیب بھی موجود ہو اور آپ اس کی غیر موجودگی میں اس کی تشہیر کریں، مجمع میں، اپنے دوستوں میں، گھر والوں میں اس بات کا چرچا کریں اور عام کریں، تب یہ غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَحَثْتَ، اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر یہ الزام ترک۔ کسی کے عیب کو بیان کرنا، عیب ہے بھی صحیح، اس کے اندر وہ عیب موجود ہو پھر اس کو بیان کرنا اس کی غیر موجودگی میں، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر تو یہ بہتان ہو گیا، الزام ہو گیا۔ تو عزیز بھائیو، یہ غیبت ایسا غلیظ مرض ہے، یعنی مسلمانوں کی عزت کو نوچنے کا نام ہے۔ لوگوں میں برتری حاصل کرنے کی خاطر، لوگوں میں اپنے عیوب پر پردہ ڈالنے کی خاطر، لوگوں میں کسی بھائی کے بارے میں آپ کے دل میں حسد اور بغض کے جذبات ہیں، اس کا اظہار کرنے کی خاطر، یعنی میں اس کو مکہ تو نہیں مار سکتا، اب لہذا اس کو گرانے کے لیے، نیچے دبانے کے لیے، اس کی بے عزتی، بے احترامی کرنے کے لیے مجھے جو بھی موقع ملتا ہے میں اس کو کر لوں گا۔ اور ہماری کوئی بھی مجلس اس وقت تک رونق نہیں ہوتی ہے، وہ رونق نہیں ہوتی جب تک کہ بھائیوں ہم اس غیبت جیسی لعین اور غلیظ بیماری کو جو ہے اپنے اندر نہ پالیں۔ ذرائع ابلاغ، سیاسی جھگڑے جھیڑے، سیاسی جماعتوں کا آپس میں کھینچا تانی، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، ہر پارٹی دوسری پارٹی کو گرانے کے لیے ذرائع ابلاغ میں، اخباروں میں، میڈیا پر ایسی تشہیر کرتے ہیں، جس پارٹی سے یا جس بندے سے ہماری ٹھن جاتی ہے نا، لگ جاتی ہے، پر اس کو ذلیل کرنے کی خاطر ہم کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف۔ آرام گاہیں بھی، حتیٰ کہ جو ہے آرام گاہیں بھی اس کے بدبو اور تعفن سے جو ہے اللہ معاف فرمائے، بستر پر آنے تک بیوی اپنے سسرالیوں کے شکوے کرتی ہوئی تھکتی نہیں ہے۔ اس نے یہ کیا، میری ساس نے آج، میاں گھر سے کام سے تھکا آ کر گھر پہنچا ہے، اب جناب وہ اللہ معاف فرمائے بیوی اس کی غیبت سے جو ہے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی برائیاں بیان کر رہی ہے۔ یہ شقاوت اور بدبختی کی انتہا ہے عزیز بھائیوں، یہ شر اور عذاب کا یہ ٹکڑا ہے، غیبت جو ہے یہ بدترین گناہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس گناہ کے مسلمہ خطرات اور اس کے جو ہے غلیظ نتائج جو ہے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ بھائی بھائی جدا ہو رہا ہے، رشتے ناطے ٹوٹ رہے ہیں، خلیج وسیع ہو رہی ہے، رشتے ناطوں میں دوریاں جو ہے پیدا ہو رہی ہیں اس غیبت کی وجہ سے، دلوں میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، باہم دوریاں جو رشتے ناطوں کو جوڑنے کا شریعت حکم دے رہی ہے وہ کٹ رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، آپس میں تفاوت اور دوریاں، رکاوٹیں شروع ہو رہی ہیں، نفرتیں اور شر کا بیج جو ہے بویا جا رہا ہے۔ یہ ایسی غلیظ بیماری، انتہائی فتنوں کو جنم دینے والی یہ بیماری بھائیوں، مہلک نتائج کو لیے ہوئے ہم جو ہے ہمارے تک پہنچتی، اور پھر ملتا ملاتا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک سمجھ لو کہ گناہوں کی ایک لذت پڑ جاتی ہے، چسکا پڑ جاتا ہے، ملتا ملاتا اسے کچھ نہیں ہے۔ غیبت سے میرا کیا ملے گا؟ الٹا یہ کہ بندے کی نیکیاں یہاں سے ہٹ کر اس بندے کے کھاتے میں چلی جاتی ہے جس کی ہمیں نہیں بنتی۔ یہ ایسا چسکا ہے کہ جس سے کوئی بھی فائدہ نہیں حاصل ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ حشر کے دن جو ندامت آئے گی، شرمشاری آئے گی، وہ تو ہے ہی ہے نا۔ اور یہاں دنیا میں جس کی غیبت کی جا رہی ہے، حسد، بغض، اور ندامت اور شرمندگی، احباب اور دوستوں کے اندر، رشتے ناتوں کے اندر جو کٹ آف ہو جانا، مقاطع ہو جانا،
یہ جو ہے اس اللہ اکبر ہمسایوں کے مابین عداوت اور نفرت کے بیچ جو ہے بوئے جاتے ہیں، نیکیوں میں کمی اور گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، یہ ایسی بیماری ہے۔ ہم اس کو معمولی جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہ وہ گناہ ہے جو بندے کو ذلت اور جو ہے شرمساری اور ندامت کی جو ہے دروازے پر لے جاتا ہے۔ اور ہماری ہر مجلس کا لازمی جزء ہے، کہیں بھی چلے جاؤ، بازار میں، گھر میں، کہیں بھی جو ہے وہ یہ بات فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یوں کر دیا۔ اگر کوئی سمجھدار آدمی کہے نا کہ یار چھوڑو یار ہم کوئی ایسی تھوڑی بات کر رہے ہیں، یہ تو عیب اس کے اندر موجود ہے، پھر آگے سے یہ جواب دیتے کہ جو عیب بھائی عیب کا موجود ہونا ہی غیبت ہے، اگر عیب اس کے اندر نہ ہو تو یہ تو بہتان ہے، الزام ہے، اس کا تو اور زیادہ گناہ ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچ جاؤ نا تو ہم انشاءاللہ ہم جو ہے تمہارے چھوٹے موٹے گناہ کو معافی کر دیں گے، اور تمہیں اللہ رب ذوالجلال ندخلکم مدخلا کریما، ایسی عظیم اور جو ہے کریم اور ایسی باوقار باعزت جو ہے جنت کے اندر اللہ تمہیں داخل کرے گا۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم ظلم نہیں کرتے، تم خود ہی اپنے اوپر گناہوں کا بوجھ لاد کر اپنے اوپر ظلم کرتے، ہم نے تو تمہیں منع کیا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تم جو ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، سورہ حجرات ہے، ولا یغتب بعضکم بعضا، تمہارا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ تو بھائیو اس غلیظ بیماری سے ہم بچیں، اپنی محفلوں کو پاک کریں، اپنی تنہائیوں کو پاک کریں۔ کیا فائدہ ہے ایک دوسرے کی جو ہے برائیاں کرنے سے، ہمیں کیا ملنے والا ہے سوائے شرمندگی اور ندامت، سوائے گناہ کے، سوائے اپنے اندر کے حسد اور بغض کے طوفان کو مدھم کرنے کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ بھائیو ٹھیک ہے، توحید ضروری ہے، سنت پر چلنا ضروری ہے، یہ بھی سنت عمل میں سے ہے کہ ایک ایسے گناہ کو چھوڑ دیا جائے جو اس کی کچھ بھی ایسا گناہ جس کی کچھ بھی لذت نہیں ملنے والی ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں، بلکہ دخول نار کا ذریعہ ہے، دنیا میں باعث آر ہے اور آخرت میں دخول نار جہنم کا داخلہ ہے، اور اس کا مرتکب اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ایسا گناہ ہے کہ بندے کا خاتمہ بالخیر بھی مشروع ہو جاتا ہے، خاتمہ بالخیر بھی ہوتا ہے، اور دلوں میں اس کے بارے میں لوگوں کے نظریات اور سوچے تفکرات بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے جو ہے نفرت کے لابے پکتے ہیں، اور اس بندے کے لیے اس کے عیوب میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ اس گناہ کو برسرے محفل ہر جگہ، ہر جس سے مثلا میری کسی سے ٹھن جاتی ہے، بس پھر میں ہر موقع تلاش کرتا ہوں جہاں اس کو گرانے کے لیے، جہاں اس کو نیچا دکھانے کے لیے، جہاں اس کو بے عزت اور بے اکرام کرنے کے لیے کوئی بھی موقع مجھے مل جائے، بس میں اس کو چھوڑتا نہیں، جانے نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 10 ذی الحج کو مینا کی وادی میں یہ فرما دیا تھا، اللہ اکبر جو ہے، جو بخاری کی 1741 نمبر حدیث مبارکہ آپ فرماتے ہیں ان دماغ، کتنا پیارا منظر ہے، مکہ کا شہر ہے، میدان مینا ہے جہاں پر حج کا خطبہ ہوتا ہے، اللہ کے حبیب کیا فرما رہے ہیں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، لوگوں جیسے آج کا دن جو ہے مقدس ہے، 10 ذی الحج کا دن، حج کا دن، آج کا یہ شہر مقدس ہے مکہ، کرسی پہ بیٹھ ان دماءکم، تمہارا خون، و اموالکم، تمہارا مال، و اعراضکم، تمہاری عزت آبرو ایک دوسرے کی ایسی کا حرمت یومکم ھذا، ایسے عزیز ہے، ایسے محرم ہے جیسے آج کا دن
آج کا یہ شہر، اللہ اکبر، اور آج کا یہ یعنی جس طرح سے آج مکہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ شہر بھی حرمت والا ہے، آج کا یہ دن جو حج کا دن یہ حرمت والا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو فرمایا تمہارا مال، تمہاری جو ہے عزت آبرو اور تمہارا جو ہے خون اسی طرح محرم ہے، محترم ہے، ذی وقار ہے، ذی شان ہے، جیسے کہ آج کا دن جو ہے، آج کا یہ شہر مکہ مکرمہ۔ یعنی اللہ کے حبیب نے ایک مومن کی آبرو، جان، مال اور عزت آبرو کو اللہ نے اتنا، اللہ کے حبیب نے اتنا ویلیویبل قرار دیا ہے، اتنا ذی وقار بنایا ہے، جیسے فرمایا جیسے مکہ مکرمہ۔ اور ہم ان بھائیوں کی عزت اور آبرو کو جو ہے یوں مجموع میں، تنہائیوں میں، ہاں جی، شہروں میں، بازاروں میں، گھروں میں بیٹھ کر یوں غیبت کے ذریعے سے ایک دوسرے بھائیوں کی عزت و آبرو کا جو ہے پیا پاچا کرتے ہیں اور ان کا پوسٹ مارٹم کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا ان دماغ اموالکم، تمہاری عزت آبرو، تمہارے خون اور تمہارا جو ہے ہاں جی مال حرام علیکم، تم پر ایسے ہی حرام ہے ایک دوسرے پر، یعنی تم نے لینا نہیں ہے، کسی کی جان نہیں لینی، کسی کا مال نہیں لینا، کسی کی عزت و آبرو کو اچھالنا نہیں ہے۔ حرام علیکم کا حرمت یومکم ھذا، جیسے آج کا یہ دن حرمت والا ہے، یہاں ایک شہر حرمت والا ہے اور جہاں یہ مقام حرمت والا ہے، ایسے ہی جو ہے تمہارے ہاں یہ ایک مومن کی عزت و آبرو حرمت والی ہے۔ اللہ، لیکن ہم میرے بھائیوں اس بات کو توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں کوئی موقع مل جائے، ہمیں کوئی موقع مل جائے ایک بھائی کی عزت و آبرو کو اچھالنے کا، بس ہم شروع ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی 6474 حدیث مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت مانگی ہے دو چیزوں کی، ایک شرمگاہ کی ضمانت، ایک زبان کی ضمانت۔ اللہ، تو بھائیو یہ معمولی گناہ نہیں ہے، ہم اس کو معمولی جانتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ہماری پاکیزگی کا بڑا خوبصورت انتظام رکھا ہے۔ ما بین من یزبلی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بھی بندہ شرمگاہ کی ضمانت دے، دونوں جگہوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی ضمانت دے دے کہ یہ صحیح خرچ ہوگی، صحیح بولے گی، اور دونوں شرمگاہ جو ہے، دونوں ٹانگوں کے درمیان جو خواہشات کی جگہ ہے اس کا استعمال صحیح ہوگا، یہ دو چیزوں کی ضمانت کوئی بندہ دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دوں۔ یعنی زبان کا صحیح استعمال اور شرمگاہ کا صحیح استعمال، اللہ اکبر، یہ دونوں چیزیں صحیح محل پر استعمال ہو تو اللہ کے حبیب جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور سوال میں نے کیا، حضور سب سے بہترین اور افضل مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان صحیح سالم، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بچے ہوئے ہوں، اس کے ظلم اور جبر سے، اس کی جو ہے لن ترانیوں سے، اس کی غیبت سامانیوں سے جو ہے بچے ہوئے، تو یہ بندہ مسلمان، یہ بہترین مسلمان ہے۔ اور عقبہ بن عامر سوال کرتے ہیں حضور علیہ السلام سے، عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور من نجات، نجات کیسے ملے گی؟ حضور نجات کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام الانبیاء فرماتے ہیں امسک علیک لسان، عقبہ یا تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ، یعنی زبان کی خرابی ہے اتنی ہے کہ اس کو بار بار قابو میں، اور اس کی ضمانت لینے کی بات کی ہے، جنت کی ضمانت دینے کی بات کی ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے۔ تو عقبہ بن عامر کہتے ہیں حضور نجات کا طریقہ کار نسخہ بتائیے، من نجات، نجات کیسے ملے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ہاں جی، وَلْيَسْعَكَ بَيْتِكَ، اور تیرا گھر تجھ کو کافی ہو جائے، یوں آوارہ پھرتا نہ رہے،
اپنے گھر میں گڑا رہے، فتنوں کے دور میں خصوصاً اپنا گھر تجھے کافی ہو جائے، وہاں بیٹھ کر تو اللہ اللہ کر، اپنے ماں باپ کی خدمت کر، گھر والوں کی بیوی بچوں کی تربیت کر، اپنے گھر میں گڑا رہے اور وب کی اعلیٰ خطیہ کی اور اپنی خطاؤں پر روتا ہے، خطاؤں پر روتا ہے۔ یہ نجات کا نسخہ تجھے بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نجات کا نسخہ ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھ اور اپنے گھر کو تو کافی سمجھ لے، اور پھر اپنی اللہ اکبر اپنی خطاؤں پر جو ہے رونا شروع کر دے اللہ کے سامنے، تو اللہ پاک مجھے انشاءاللہ نجات دے دے گی۔ تو عزیز بھائیوں، غیبت کے متعلق جو ہے کس قدر گھنونا جو ہے کہ جرم ہے، اور ہمیں اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم اس سے بچنے والے بنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی نا، تو آپ نے جا کر وہاں پر کافی ساری چیزیں دیکھی، جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، اور اس میں پھر جو کچھ وہاں حالات دیکھے اپنی امت کو آگے بتلایا۔ اس پر ایک میں اپنے مضمون کی مناسبت سے وہ ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ لمبا عرج بھی، میں جب اوپر چڑھا، آسمانوں کی طرف چڑھا، تو میں نے جنت میں جہنم میں ایک ایسی جگہ دیکھی بھی، مررت قوما، ایسی قوم کی طرف میں جو ہے پہنچا، لہم اظفار من نحاس، ایسی قوم میں نے دیکھی جن کے ناخن لوہے کے تھے، بڑے بڑے ناخن تھے لوہے کے، اور پھر وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے۔ بھائی اس ناخن سے اگر ہم بار بار کھجلی کرتے رہے تو جسم ادھر جاتا ہے کہ نہیں ادھر جاتا ہے، لیکن ناخن اگر لوہے کے ہوں اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ تو کہا فرمایا میں نے ایسی قوم پر میرا گزر ہوا کہ جن کے ناخن لوہے کے تھے اور وہ اپنے وجود کو چھین رہے تھے، اپنے وجود کو جو ہے چیرا پھاڑی کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبرائیل امین سے، حضرت من ہؤلاء یا جبرائیل، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل امین علیہ السلام کہنے لگے الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ الذین یأکلون لحوم الناس، یہ لوگوں کا گوشت کھانے والی قوم ہے، اور عزت لوگوں کے بھائیوں کی عزت و آبرو کے درپے رہتے تھے، لوگوں کی عزت و آبرو کے درپے رہتے تھے۔ یہ وہ قوم ہے جو لوگوں کی غیبتیں کر کر کے اپنے گناہوں کے اندر اضافہ کرنے والے جو ہے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یعنی لوہے کی ناخن اور اپنے وجود کو چھینا چھپی کر رہے ہیں، جو ادھیڑ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو بتایا جاتا ہے کہ وہ قوم۔ تو بھائیوں، ہم نے چونکہ اس کو معمولی گناہ سمجھ لیا ہے، جرم سمجھ لیا ہے، حالانکہ یہ وہ جرم ہے کہ جس کو اللہ کے حبیب نے اور قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے وَتَحْسَبُونَهُ ہینا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ تم ان کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن وہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ان گناہوں کی بڑی تشدید آئی ہے، اور اللہ کے ہاں وہ گناہ بڑے بہت زیادہ عظیم ہے، ان کی جو ہے وہ کبیرہ اور اکبر گناہوں میں سے۔ تو ہم تو اس کو معمولی سمجھ کر جو ہے اللہ معاف فرمائے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تمہیں اس دن سے ڈر جانا چاہیے جس دن جو ہے اللہ اکبر، جس دن کوئی کسی کا ساتھی سجڑ بیلی نہیں ہوگا، کوئی کسی کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جو ہے تم اس دن جو ہے کسی کو کسی کے بدلے میں فدیے میں نہیں دے سکو گے، کوئی کسی کی جو ہے اپروچ کوئی کام نہیں آئے گی۔ ہاں بس اللہ سے جو ہے توبہ طلب کیجئے۔ تو یہ غیبت کے کتنے بڑے نقصان ہیں عزیز بھائیوں، ہماری مجلسوں میں، بیٹھوں میں، دسترخوانوں پر، حتیٰ کہ ہماری راتوں کی گفتگو کا میوہ جو ہے اور وقت گزاری کا جو ہے ذریعہ کی چیز بن گئی ہے، ہم اس کو معمولی جانتے ہیں۔ ہمارے جو ہے ہمارا غیظ و غضب اور غصہ جھاڑنے کا اور حسد اور بغض دکھانے کا جو ہے اور ہمارے دلوں کی نفرت کو ظاہر کرنے کا ایک مؤثر ہتھیار بن چکا ہے۔ کسی کی ساتھ دشمنی ہونا تو پھر بس اور تو کچھ بس چلتا نہیں ہے، چلو مجلسوں میں، محفلوں میں اس کے بارے میں نیگیٹو اور منفی خیالات کی جو ہے تردید اور اشاعت جو ہے مشغلہ بن جاتا ہے۔ جیسے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو گرانے کے لیے جو ہے کتنا زور لگاتی ہیں،
تو یہی حال ہمارا ہوتا ہے بھائیوں، اور اس کی نقصانات اور برائیاں اللہ اکبر، یہ اس کا وافر حصہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو نقصان ہو رہا ہوگا جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں، اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں میرے بارے میں کون جو ہے کہاں پر کس طرح سے جو ہے باتیں کر رہا ہے۔ نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے کہ ہماری نیکیاں ہمارے کھاتا سے، اکاؤنٹ سے نکل کر اس بھائی کے اکاؤنٹ میں جا رہی ہیں، اور یوم محشر اللہ ظالم سے نیکیاں لے کر مظلوم کو دی جائیں گے۔ جیسے اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اتدرون ما المفلس، تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ ہم نے عرض کی حضور جس کے پاس درہم دینار نہ ہو ہم اسے غریب سمجھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ بندہ غریب نہیں ہے، میری امت کا غریب وہ ہے جو بہت ساری نیکیوں کا گٹھڑ پہن لیے کھڑا ہوگا اور اس نے لوگوں پر زیادتی کی ہوگی، کسی پر ظلم کیا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی غیبت کی، کسی کو جو ہے کسی کی جیب کاٹی، اس طرح سے ظلم اور زیادتی کی، وہ نیکیاں اس کی مدعیان کو تقسیم کر دی جائیں گی، حتیٰ کہ پھر بھی دعوے داران بچے ہوئے ہوں گے۔ پھر لوگوں کے گناہ، نیکیاں اس کی ختم ہو گئی، اب لوگوں کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ میری امت کا مفلس اور غریب بندہ یہ ہے۔ بھائیو ہم غریب نہ بنے، اتنی مشقت کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے بعد، نرم گرم بستروں کو چھوڑنے کے بعد ہم نمازیں پڑھیں، ذکر اذکار کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور وہ نیکی ہمارے کھاتے میں آئے گی نا، وہ لوگوں کے کھاتے میں چلی جائے جن کی ہم غیبتیں کرتے ہوئے پائے جائیں، تو ہمارے لیے تو کتنا بڑا نقصان اور خسران کا معاملہ ہے۔ اور سود سے بھی بڑا گناہ قرار دیا ہے، حالانکہ سود کے 70 درجے ہیں، ان میں سے کم ترین درجہ کا گناہ اتنا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے نکاح کرے، سود جو ہے۔ لیکن فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے کسی مسلمان کا اپنے کسی مسلمان کی آبرو سے کھیلنا جو ہے، یہ سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ نے اس کو لائے ہیں، یعنی سود کے 70 گناہ ہیں، اور ان میں سب سے ہلکا گناہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اور سود کے گناہوں میں ایک بڑا گناہ جو ہے ایک مسلمان کی عزت اور آبرو سے کھیلنا ہے۔ فرمائیے میرے بھائیوں یہ کتنا بڑا نقصان ہو، کتنا بڑا گناہ ہو۔ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اللہ کے فضل و کرم سے کتنا بڑا اجر ملنے والا ہے، یعنی مسلمان کی عزت اور آبرو کا دفاع کرنا۔ اللہ ترمذی کی 1931 نمبر حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، ابی دردہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، من رد عن عرض اخیہ، جو کسی مسلمان کی عزت کا آبرو کا دفاع کرتا ہے، رد اللہ عن وجہ نار یوم القیامہ، اللہ پاک قیامت کے دن اس بھائی کو جہنم کی آگ سے بچائے۔ مثلا کسی بھائی نے آپ کے سامنے آ کر کسی کی غیبت کی، جو فلاں ایسا ہے فلاں، آپ کہیں نہیں ایسا نہیں، قتل نہیں، ایسا نہیں، بالکل آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ اس کی عزت و آبرو کے لیے دفاع کریں گے، تو اللہ کی حدیث فرماتی اس بندے کو اللہ پاک جہنم کی آگ سے بچا دیں گے، اگر آپ دفاع کریں گے۔ اگر آپ بھی اس کی ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیں گے، جی بالکل ایسے ہی ہے، اکثر ایسے ہوتا ہے، اور جی ہم کوئی ایسے تھوڑی کہہ رہے ہیں، ان کے اندر تو یہ عیب ہے نہیں۔ تو میرے بھائیو عیب کا ہو جانا اور پھر اس کو برسرے میدان، برسرے جو ہے مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا، وہ یہی غیبت ہے۔ اور اس سے بچنے کے لیے مسلمانوں کے اس معاشرے میں باہمی ہمدردی، محبت، اخوت کے جذبات پر جو ہے اس کو کھڑا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بننے کے لیے، آپس کے نقصان کی تلافی اور بغض حسد کا جو ہے اس کی خرابی، اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے یہ قرآن کریم کا بہترین نسخہ جو ہے دیا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ، اللہ کے رسول اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں وہ رحیم ہے، کریم ہے، اور کافر کے مقابلے میں بڑے سخت، یعنی مسلمانوں کے لیے ان کی تصویر کھینچی ہے اللہ پاک نے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ آپس میں نرم دل ہوتے ہیں، محبت شیر و شکر کرنے والے، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی
جو ہے وہ ایک دوسرے کے بارے میں یعنی ایسے منفی جذبات، بغض و عناد اور حسد کے جذبات رکھنے والے نہیں ہوتے کہ انفرادی جگہوں پر جا کر ان کی غیبتیں کریں، ان کی برائیوں کو جو ہے بیان کریں. نہیں، وہ آپس میں شیر و شکر ہوتے ہیں، محبتوں کا پیکر ہوتے ہیں. اللہ اکبر جو ہے میرے بھائیوں، اس مرض کی غیبت جیسے گھنونے مرض کی جو ہے اس کی ہرنائی، اس کا زہر آلودگی جو ہے شاید وہ بندہ واقف نہ ہو، ورنہ یہ عام بیماری ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں. ایسا خطرناک گناہ ہے جو ہماری مجلسوں کا لازمی جز بن چکا ہے. گھروں کے گھر، خاندانوں کے خاندان اس بیماری میں مبتلا ہے، اور بھائیوں میں ناچاکیے، دوستوں میں دوریاں، اللہ اکبر کبیرہ جو ہے، میاں بیوی میں اختلافات جو ہے، باپ بیٹے میں پھوٹ، رفتہ رفتہ اس کے شدید نقصانات جو ہیں باہمی جنگ و جدل کی کیفیت دار ہوتا ہے. اور چسکا لگ جاتا ہے بندوں کو غیبت کرنے کا، چسکا لگ جاتا ہے کہ یہ تو باتیں اس کے اندر موجود ہے نا جی، ہم کوئی ایسی باتیں نہیں کر رہے. اور حتیٰ کہ اس کا رزلٹ جو ہے بھائیوں خون ریز تصادم کے اندر ہو جاتا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا اور فساد اس قدر بڑھتا چلا جاتا ہے کہ وہ دوریاں تو پیدا ہوتی ہی ہیں، پھر موقع ملنے پر ایک دوسرے پر ہتھیاروں سے بھی جو ہے حملہ آور ہونے میں جو ہے دریغ نہیں کیا جاتا ہے. یعنی نفرتوں کا جو علاوہ امڑ رہتا ہے، نفرتوں میں جو بیج بو دیا جاتا ہے، جب وہ تناور درخت بنتا ہے تو پھر جو ہے اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری کے شارح بھی ہیں، عربی کے اندر بڑی معنات شرح لکھی ہے بخاری شریف کی. امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی اس کی شناعت کے متعلق لکھتے ہیں، ان کی تفسیر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے. کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوتا. نہیں، ہم تو اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے نا، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور یہ گناہ ائمہ محدثین کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ گناہ ہے، اجماع ہے، ساری امت اس پر متفق ہے، متحد ہے کہ یہ گناہ، غیبت کا گناہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اس گناہ کی توبہ کے بغیر تلافی اور معافی ناممکن. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ غیبت ایک ایسی مہلک بیماری ہے، مہلک یعنی ہلاک کرنے والی، جان چلی جاتی ہے اسے، اور زبان پر زہر حلال ہے. زہر ویسے پھانکنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا ہے، زہر کو کھانے کے لیے پتہ ہوتا ہے کہ زندگی کی اخیر ہو جائے گی، خاتمہ ہو جائے گا. تو وہ امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ غیبت ایسی مہلک اور جان لیوا بیماری ہے، زبان پر زہر حلال ہے، کہ زبان پر مزیدار تو لگ رہی ہوتی لیکن وہ زہر ہے. زہر جو امتوں میں، جو بہن بھائیوں میں تفرقہ، دوریے، رقابتیں، دشمنی، حسد اور بغض کو جو ہے جنم دیتا ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کبار تابعین میں سے ہیں، جنہوں نے 100 صحابہ کی زیارت بھی کی ہے، وہ اس غیبت کی شناخت کے متعلق فرماتے، قسم کھا کر فرماتے، اللہ کی قسم ہے غیبت ایک مومن کے جسم کو جسمانی جو بیماری لگ جائے نا تو فرمایا اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا غیبت سے نقصان جو ہے ہوتا ہے. امام ابن حسن بصری رحمہ اللہ کا جو ہے قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم جسمانی بیماری سے انسان کے جسم کو اتنا نقصان نہیں ہوتا ہے جتنا غیبت جیسی بیماری سے نقصان ہوتا ہے. بتائیے میرے بھائی، ان ائمہ محدثین اور کبار تابعین کی جو ہے زبانی اس کی شناخت، اللہ اس کے رسول کی ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ تمہارا کوئی ایک بندہ دوسرے بھائی کی غیبت نہ کرے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ کسی مردہ مسلمان بھائی کا گوشت کھائے. مسلمان کا انسانی گوشت تو ویسے ہی حرام ہے، چہ جائے کو مردہ ہو، مرا ہوا، اس کے اندر کتنی سڑان اور بدبو ہوگی، کتنی اس کی کراہت، اور جو ہے اللہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم کسی مسلمان مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ نہیں پسند کرتے. یعنی مردہ انسان کا گوشت کھانے اور نوچ کھانے کے تصور سے انسان کو گھن آنے لگتی ہے.
کراہت ہوتی ہے. کوئی اللہ کے حبیب گزرے نا، کوئی بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس کو کوئی 2 درہم میں خریدے گا؟ عرض کی حضور خریدنے کی کیا بات ہے، اس کو تو کوئی ویسے ہی مفت میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اللہ کے نزدیک دنیا کی قدر و قیمت اس سے بھی کہیں گھٹیا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، مسلمان کا جسم ہو چاہے کافر کا جسم ہو، تو مسلمان کا تو معاملہ ہی جدا ہے. تو غیبت کو اس سے تشبیہ کی ہے، اس سے کمپیریزن کیا ہے اللہ پاک نے، اس کے حبیب نے. تو گلی سڑی ہوئی لاش کو جو ہے کھانا، یہ کس قدر بندے کے لیے جو ہے ناپسندیدہ ہے، جس میں سے سڑان اور بدبو آ رہی ہو. ایُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یأکل لحم أخیہ. تو یہ غیبت ہزار مصیبت ہے. بندے کے اپنے اعمال اور نیکی اور حسنات کو جو ہے اس دوسرے بھائی کے کھاتے میں کنورٹ کرنے والا ایسا پسندیدہ مشغلہ ہے جو آج ہر محفل اور مجلس میں، ہر جو ہے جگہ پر جو ہے ہر دوست اور رقیب اور دشمنوں کے جو ہے اس مابین یہ معاملہ چل نکلا ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا چھوٹا سا جملہ کہا سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ تھوڑا قد کی پست تھی، چھوٹے قد والی اور تھوڑا موٹا جسم. بس یہی فرمایا کہ وہ صفیہ تو بس اس کے لیے تو اس کا چھوٹا قد ہونا بھی کافی. اتنی بات فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً بولے لقد قلت کلمۃ، اے میری عائشہ عمیرہ تم نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا تو نے، یعنی وہ حقیقت حال ہے، قد چھوٹا ہے تو کیا ہوا، یہ تو اللہ کی جو ہے بناوٹ ہے، سلاوٹ ہے. تو فرمایا کہ لقد قلت کلمۃ، میری عائشہ تم نے ایسا جملہ، کڑوا جملہ کہہ دیا ہے، اگر اس جملے کی کڑواہٹ کو سمندر کے پانیوں میں ڈال دیا جائے تو اس کو بھی جو ہے کڑوا کر دے گی. یعنی بہت بڑی مقدار کا پانی بھی ہو تو اس کلمے کی، اس جملے کی جو تم نے بولا ہے صفیہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جن کا پستہ قد ہونے کی بات کی ہے، چھوٹے قد والی کی بات کی ہے، تو یہ جملہ اتنا سڑا ہوا ہے، اتنا گندا گدلا ہے، اتنا بدبودار اور متعفن ہے کہ یہ جملہ اگر اس جملے کی کڑواہٹ کو پانی کی بہت بڑی مقدار کے اندر بھی ڈالا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. اور ہم اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ اور ایسی باتیں جو ہے کر جاتے ہیں جن سے آپس میں رکاوٹیں، دوریے اور نفرتیں، حسد اور بغض و اناد پیدا ہوتے ہیں. تو یہ غیبت ہزار مصیبت ہے میرے بھائی، اس سے ہمیں بچنا ہے، بچانا ہے. اللہ اکبر. جو ہے ذلت لینے کے لیے سستا نسخہ ہے. جب ہم کسی کی عزت و آبرو کو اچھالیں گے تو اللہ ہمیں بھی جو ہے بھائیوں معزز نہیں رہنے دیں گے، ہم بھی پھر پاپولر نہیں رہیں گے. اللہ ہماری بھی جو ہے پھر جو ہے بھائیوں ذلت ہمارے لیے مقدر ہو جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنے جملے پر بھی خاموش نہ رہے. تو میرے بھائیوں کیا یہی تقویٰ اور خوف الہی اور خشیت الہی کا یہی تقاضا ہے کہ ایک ہی مجلس میں، ایک ہی لمحے میں جو ہے ہم دوسروں کی کتنی برائیاں کر جائیں، کسی کو گالی دیں، کسی کو بے وقوف کہیں، کسی کو جاہل کہیں. اللہ معاف فرمائے جو ہے شاید کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی جو ہے اتارنا ہمارے لیے جو ہے آسان نہیں ہوتا جتنا ایک دوسرے بھائیوں کی جو ہے غیبت کرنا آسان ہوتا ہے. کیا ہمارا یہی کردار ہے؟ کیا ہم نے اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ تو بھائیوں اس گناہ کی فوری تدارک اور فوری اس کو جو ہے بھائیوں اس کی روک تھام کرنی ہے. ایک خطرناک گناہ یہ ہے جو ہماری مجالس اور محافل کا لازمہ بن چکی ہے. یہ جسموں کا، مسلمان بھائیوں کے جسموں کا گوشت ہے جو ہم یہ چٹخارے لے کر جو ہے چسکا پروگرام چلاتے ہیں جو ہے، اور لوگوں کو جو ہے کسی کو کہتے ہیں نکھٹو ہے جی، کام کا نکاج کا، دشمن اناج کا، وقت گزاری کا یہ ایک عظیم مشغلہ ہم نے بنا رکھا ہے کہ ذرا بس بیٹھے اپنی. یہ کون کرتا ہے؟ یہ جو کام چور ہوتا ہے، کام کچھ نہیں کرتا، بس بیٹھ کر مجلسوں میں لوگ اپنی خامیوں کو دبا کر، چھپا کر، دوسروں کی جو ہے بدیوں کو، دوسروں کی جو ہے کمیوں کو جو ہے مجلسوں میں اچھالنا جو ہے یہ جو ہے غیبت، یہ مہلک بیماری ہے. شیطان نے یہ بات دل میں ڈال دی، وہ اپنے انجام سے بے خوف و خطر جو ہے بس لوگوں کے جو ہے برائیوں کو اچھالنا. تو بھائیو یہ زبان کی حفاظت کا ذمہ جو ہے فرمایا دے دو، شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ تم دے دو. عزم اللہ الجنہ، میں تمہیں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں.
تو گویا زبان کی حفاظت مشکل ہے، اور انسان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. اس کے لیے حرام کاموں سے پرہیز کرنا آسان ہے، لیکن زبان کی حفاظت مشکل. پتہ نہیں کہ شراب ہے، یہ سود ہے، یہ گالی ہے، یعنی حرام کاموں سے بندہ جو ہے آرام سے بچ سکتا ہے. اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے، مجھے اس کے قریب نہیں جانا. اور زبان، اللہ، اور بڑے بڑے دیندار لوگ، زہد و تقویٰ کے پہاڑ لوگ جو ہے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے زبان سے. بعض بات ایسے کلمات بھی ان کے پھسل جاتے ہیں جو اللہ مالک الملک کے غضب اور غصے کا جو ہے موجب بنتے ہیں، ذریعہ بنتے ہیں. ایک جملہ بھی اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. ایک بات بھی ایسی، بندہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ بندہ جنت کے بالکل قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے ایسا کڑوا جملہ بولتا ہے، ایسا سڑیل بدبودار متعفن جملہ بولتا ہے کہ اسے بس وہ اللہ جنت سے نکال کر، جنت سے ہٹا کر جنت کے دروازے پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. بس ایک جملے کی وجہ سے جو ہے بندہ جہنم کے قریب ہو جاتا ہے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، دیکھو اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ اپنے عیبوں کی بجائے دوسروں کے عیوب اور نقائص پر نظر کرتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ شخص بہت بڑے فتنہ میں مبتلا ہے. یار وہ اگر دیکھنا ہی ہے تو اپنی خامیوں کو دیکھو، ان کی اصلاح کرو. یہ کام آپ کو اچھا نہیں لگتا ہے، یہ کام آپ کو جنت کے قریب کر دے گا. اگر آپ اپنی خامیوں اور کمیوں کوتاہیوں کو دیکھیں گے. روزانہ کتنے ایسے بزرگ گزرے ہیں جو رات کو سوتے وقت میں اپنا دن بھر کی کارگزاری سامنے رکھتے تھے کہ آج میں نے کیا کیا، کتنا کام غیر ضروری تھا، کتنی بات غیر ضروری تھی جو میں نے غلط کہی، اس پر وہ توبہ طائب ہوتے، رات کو اللہ سے مانگتے گڑگڑاتے. کتنے ایسے. تو کیا ہم نہیں کر سکتے ایسا؟ دن بھر میں ہم دوسروں کے عیوب اور نقائص پر نظر ڈالنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو ہی دیکھیں، اپنی گریبان بھی جاتی ماریں کہ ہمارے اندر کتنی بڑی نافرمانیاں ہیں، نقائص ہیں، عیوب ہیں، کتنی خرابیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں. تو ہم کیوں نہ ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. تو بھائیو یہ عظیم سود ہے. سلف صالحین کس قدر خیر خواہی فرماتے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تم اللہ کے ذکر کو معمول بناؤ کیونکہ یہ باعث شفا ہے، اور لوگوں کی برائیاں بیان کرنے سے بچو کیونکہ یہ بہت بڑی بیماری ہے. تو میں نے پہلے ان کا قول جو ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بیان کیا کہ جو ہے کہتے ہیں کہ جسمانی بیماری انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتی. زیادہ یہ ہوگا کہ بندہ مر جائے گا نا، مثلا اسے کسی ایسی موذی اور مہلک بیماری نے گھیر لیا ہے، تو زیادہ یہ ہوگا کہ بس چھٹی ہو جائے گی نا، ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بیماری لوگوں کے عیوب پر نظر کرنا، لوگوں کے عیوب اور کو بیان کرنا، یعنی غیبت کی بیماری اسے لگ گئی، تو یہ جہاں زندگی کا خاتمہ ہوگا، وہاں حشر میں زندہ ہونے کے بعد حشر میں اسے پھر کیا ملنے والا ہے؟ پھر جہنم ہے. ساری نیکی اس کی سمیٹ کر لوگوں کے جو ہے کھاتے میں ڈال دی جائے اور اسے جہنم کا جو ہے راستہ دکھا دیا جائے، تو یہ کتنی بڑا نقصان عظیم ہے جس کی تلافی بھی ناممکن ہے. بتاؤ. اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے احیاء العلوم کے اندر. انہیں پتہ چلا کہ کسی نے ان کی غیبت کی ہے، تو جب پتہ چلا تو کھجوروں کا ایک ٹوکرا لیا اور ان کی طرف ہدیہ بھیج دی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ وہ تابعی ہے جنہوں نے 100 صحابہ کو دیکھا ہے، کبار تابعین میں سے، بہت اللہ والے تھے. ان کو پتہ چلا کہ فلاں بندے نے میری غیبت کی ہے، تو کھجوروں کا ایک تشت اور ٹوکرا منگایا اور ان کی طرف جو ہے ہدیہ بھیجا، خدمت میں روانہ کیا، اور کہا ساتھ میں کہ جی مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے میری غیبت کر کے کچھ اپنی نیکیاں مجھے میرے حوالہ کی ہیں، تو میں اس کا پورا معاوضہ تو ارسال نہیں کر سکتا، پورا بدلہ تو میں نہیں دے سکتا، مجھے تو نہیں پتا کہ کتنا میرے پاس آیا ہے، لہذا کچھ نہ کچھ میں آپ کی طرف جو ہے یہ ہدیہ بھیج رہا ہوں. آپ نے جتنی نیکیاں میری طرف ٹرانسفر کی ہیں، منتقل کی ہیں، اس کا پورا بدلہ میں نہیں دے سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ میری طرف سے قبول کیجیے. یعنی اسلاف کو اس قدر فکر ہوتی تھی بھائیوں، اور یہ اس کی شناخت غیبت کی اور اس کی جو ہے گندگی اور غلاظت جو ہے وہ سمجھتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ میرے بھائیوں ہم اپنی مجلسوں کو پاک کریں اور اپنے معاملات کو سیدھا رکھیں
اور یہ غیبت جیسی موذی اور لعین بیماری جو ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر دیتی ہے، ہمارے وجودوں کو اور ہماری آپس کی میل ملاپ کو، ہماری رشتے ناتوں کو جو ہے کاٹ دیتی ہے، رکاوٹ اور جو ہے دشمنی پیدا کر دیتی ہے، نفرتوں کو الاؤ دہکاؤ جو ہے کھڑا کر دیتی ہے. تو ہمیں اس سے بچنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ اور دیگر بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے اس عظیم الشان جو ہے روحانی بیماری سے ہماری حفاظت فرمائے.